آج جو ہماری ان 11 آیات مبارکہ کا موضوع ہے وہ ایک ایسا مرکزی موضوع ہے جس کی آج مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، اہل سنت کو بے حد ضرورت ہے۔ اور اس کے اوپر پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ اہل سنت والجماعت ہیں کون؟ اہل سنت سے مراد یہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت والے ہیں، اور جماعت سے کیا مراد ہے کہ وہ صحابہ اور اہل بیت کی جو عظیم جماعت ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت ہی امت مسلمہ کی نظریاتی گمراہیوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم، اور جو نظریات سیٹ ہو گئے ہیں قرون اولیٰ میں، ان کو چھیڑنا امت کے اندر ایک فکری انتشار کا باعث ہے۔ تو اس جذبے کے تحت ہم نے 11 آیات مبارکہ یہ کمپائل کی ہیں اور آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، اور زندگی رہی اگلا جب آئے گا ہمارا درس تو امید ہے اس وقت تک محرم الحرام چڑھ چکا ہوگا، تو پھر یقیناً استحقاق کن شخصیات کا ہے؟ اہل بیت اطہار کا ہے۔ تو یہی اہل سنت کا منہج ہے، اور اس کے علاوہ جتنی جماعتیں اور تنظیمیں ہیں وہ اہل سنت کی تنظیمیں اور ان کی جماعتیں نہیں۔ وہ کسی کا بھی ان کے نام تاریخی رہے ہوں، ان کے اکابرین مرتے مراتے رہے ہوں، لیکن اہل سنت والجماعت ہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہو کہ یہ کون لوگ ہیں، تو ہر صدی کے جتنے بڑے اکابرین ہیں وہ سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ آپ اگر اوپر سے چلنا شروع کر دیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، ان کے سارے امام اور ان اماموں کے پیروکار سب کے سب کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ لہٰذا یہ کوئی اختلافی باتیں نہیں ہیں کہ امام شافعی کی کوئی بات ہو تو وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے، نہیں، نظریاتی اعتبار سے وہ تمام ائمہ اور ان کے پیروکار کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ بڑی بڑی شخصیات اور دیکھیں، اور اگر ہر صدی میں گننا شروع کر دیں تو امام غزالی بہت بڑا نام ہے امت مسلمہ میں، آپ امام شافعی کے پیروکار ہیں، 505 ہجری آپ کا سن وصال ہے، تو آپ بھی اہل سنت والجماعت۔ اگلے ایک سال میں بہت بڑی شخصیت اور مجدد ہیں وہ تاریخ میں، امام رازی، آپ سب نے نام سنا ہے، بڑے متکلم تھے، علم الکلام کے ماہر تھے، مفسر تھے۔ آج بھی ان کی تفسیر رازی 30 سے زیادہ جلدوں پر موجود ہے عربی میں اور اس کے مختلف تراجم ہیں، اور خان قادری صاحب نے اس کا ترجمہ بھی لکھا تھا تفسیر رازی کا، تو پتہ نہیں مکمل ہوا تھا یا نہیں، وہ لکھ رہے تھے تو 2 سال پہلے ان کا وصال ہوا۔ یہ بڑی شخصیات ساری کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ آگے آئیں تو اگلی صدیوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں بہت بڑا نام سوشیالوجی کے حوالے سے اور عمرانیات کے حوالے سے، وہ ابن خلدون ہیں، جنہوں نے تاریخ پہ اور علوم پہ باقاعدہ پہلا مقدمہ اور کتاب لکھی، ابن خلدون، وہ بھی بہت ساری جلدوں میں، تو یہ بھی اہل سنت والجماعت۔ اور اب اگر کوئی کسی اور نام سے معروف ہے آج یا آج سے پہلے، تو وہ اگر اہل سنت کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں ہے تو یقیناً وہ اہل سنت کے فکری حوالے سے پلیٹ فارم پر چلنے والا نہیں۔ تو اب صحابہ کرام کا چونکہ 3 صحابہ کا تو ایگزیکٹ دن آ گیا، ایک آیا حج کے عنوان سے کہ جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے حج سے، تو 18 ذوالحجہ کو حضور نے خطبہ دیا تھا جو غدیر خم کے نام سے مشہور ہے، جس کو کچھ لوگ عید غدیر کے نام سے بھی مناتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شان حضور نے جو بیان فرمائی، اس حد تک وہ عید غدیر کہنے میں کوئی حرج اس کو نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک خاص قسم کا ایسا نظریہ آ جائے جو اہل سنت کی 14 صدیوں کی فکر اور ان کے طریقے کے خلاف ہو، تو پھر ہمارے لیے یہ اس کو عید غدیر کہنا بھی ٹھیک نہیں۔ تو من کن تو مولا فعلی مولا میں اہل سنت کا منہج حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت والا ہے۔ حضور نے حضرت علی کے فضائل کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا اور ان کے ساتھ اپنی قربت کا اظہار فرمایا، اور پھر 18 ذوالحجہ 35 ہجری میں ایک اور حضور کے داماد ہیں جن کا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہے، فرق دونوں میں 25 ایئر کا ہے۔ 10 ہجری 18 ذوالحجہ کو حضرت علی المرتضیٰ کی شان بیان ہوئی ہے، من کنت مولا فعلی مولا، اور 25 سال کے بعد 18 ذوالحجہ 35 کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کے ساتھ جو عقیدت والا تعلق ہے اہل سنت کا، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر 26,000 تقریباً حدیثیں ہیں، 1100 سے زیادہ صحابہ کی مرویات اس کے اندر ہیں۔ اس کے اندر بھی حملی ہونے کے باوجود، امام صاحب کے حملی ہونے کے باوجود، پہلا چیپٹر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر ہے، دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا
حضرت عثمان غنی، چوتھا حضرت علی المرتضیٰ، اور پھر ترتیب یہ رکھی ہے کہ یہ خلفائے اربعہ ہیں، یہ خلفائے اربعہ ہیں، یہ 4 خلفاء ہیں، ان کی فضیلتیں اسی ترتیب سے ہیں جس ترتیب سے یہ اپنی مسندوں پہ آئے ہیں۔ اگر کوئی اس کے نیچے ہڈن ایجنڈا تصور کرتا ہے تو کسی کے اوپر فتویٰ کوئی بھی نہیں، لیکن اہل سنت کا منہج وہ نہیں فالو کر رہا۔ اس کے بعد انہوں نے عشرہ مبشرہ سے حدیثیں لیں، وہی ٹائٹل رکھا ہے، تو 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی، اور اس کے بعد پھر آپ نے جب وہ ایکسپینڈ کیا اس چیز کو تو تقریباً 1100 سے زیادہ صحابہ کی مرویات تھیں، تو پہلے 4 خلفاء اور پھر ترتیب سے عشرہ مبشرہ 4، یہی 6 الگ، اس کے بعد السابقون الاولون جو پہلے 40 صحابہ ہیں، پھر بدری صحابہ کی ہیں، پھر بیعت رضوان کرنے والے صحابہ ہیں، یوں چلتے چلتے پھر یہ سارے صحابہ کی مرویات ہیں۔ تو اس لیے 3 صحابہ کا دن تو اتفاق سے آ گیا، 18 ذوالحجہ 10 ہجری کو حضرت علی المرتضیٰ، اور 18 ذوالحجہ 35 کو حضرت عثمان غنی، اور اب ذوالحجہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب یکم محرم الحرام کو شہادت کس کی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے یہ جو طریق ہمارے سامنے آیا 3 صحابہ کا، اس پہ اہل سنت کی جو سوچ ہے اور فکر ہے، جو نظریہ ہے، وہ لوگوں کے سامنے بالکل دیانتداری سے اور ان کی فکری اصلاح کرتے ہوئے ان کے سامنے رکھا جائے۔ اب جب مہینہ اہل بیت اطہار کا چڑھے گا، پھر قرآن بھی بھرا پڑا ہے اہل بیت اطہار کے ذکر خیر سے اور ان کے فضائل اور کمالات سے، ہم پھر اس طرف شفٹ ہو جائیں گے۔ تو آج کی آیات کتنی ہیں جی؟ ہماری 11 کے قریب ہیں۔ اچھا، پہلے تو ایک بات، 2 باتیں سن لیں جو ہمارے بزرگوں کی ہوئی باتیں ہیں، اور یہ وہی باتیں ہیں جو اہل سنت کی باتیں ہیں۔ اہل سنت کے اندر 2 بڑی عظیم شخصیات ہیں، ایک سید شیخ عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کتاب ہے غنیت الطالبین، اس کا ترجمہ اردو میں آج بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، آپ گوگل کریں گے تو آپ کی کتاب اردو میں آپ کو اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے بھی مل جائے گی۔ اس کے صفحہ نمبر 157 پہ آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ لکھا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں صحابہ کرام تمام امت سے افضل ہیں۔ امت محمدیہ میں صحابہ کرام تمام امت سے افضل ہیں۔ انسان ہونے کے اعتبار سے وہ عام انسانوں کی طرح ہیں، لیکن مقام صحابیت کے اعتبار سے وہ عام امت سے افضل ہیں۔ اور پھر اس کی ترتیب کو یوں ہے کہ تمام صحابہ میں 1400 جو اصحاب بیعت رضوان ہیں وہ افضل ہیں۔ تمام صحابہ میں سے کتنے؟ 1400 افضل ہیں جو اصحاب بیعت رضوان ہیں۔ اس واقعے کا تعلق کس عظیم شخصیت کے ساتھ؟ حضرت عثمان، اس کا ذکر ہے جی آج کی آیات مبارکہ۔ اور ان 1400 میں سے پھر اوپر اور چھانٹی جب ہوتی ہے تو 313 ہیں جو اصحاب بدر ہیں، جو بدر کے میں شریک ہونے والے ہیں۔ شہدائے بدر نہیں بلکہ شرکائے بدر، یہ ذہن میں، شرکائے بدر جنہوں نے بدر کے اندر شرکت کی، جو شہید ہوئے ان کا مقام اور وراء الورا ہے، لیکن یہ شرکائے بدر ہیں جو وہاں شریک ہوئے ہیں، اور ان کا ہر زمانے میں خیال رکھا گیا ہے۔ اگر یہ صحابہ کرام جن شخصیات کے حکومت کے دورانیے میں موجود رہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ، آگے تمام جہاں تک بدری صحابہ موجود رہے، تمام صحابہ سے زیادہ وظیفہ بدر کے شرکاء کو دیا جاتا، ان کی باقاعدہ تنخواہیں تھیں ان کی خدمات کے عوض، جیسے پینشن ہوتی ہے ہمارے ہاں، وہاں باقاعدہ پینشن ملتی تھی ان کے لیے، اور امت کے عظیم ترین لوگ تھے، کیونکہ غزوہ بدر میں جو انہوں نے شرکت کی تھی ان سے اللہ بھی راضی تھا اور اس کے رسول مکرم بھی راضی تھے۔ تو یہ 313 ہیں۔ اس کے بعد السابقون الاولون ہیں جو پہلے ایمان لائے، وہ 40 صحابہ ہیں، اور ان 40 میں سے پھر عشرہ مبشرہ، اور عشرہ مبشرہ میں سے پھر 4 صحابہ، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم، اسی ترتیب کے ساتھ امت میں افضل ہیں۔ اور پھر انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت امت میں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ اہل سنت کا ہے، اور میں نے ریفرنس لکھ دیا ہے، آپ اس کو پڑھیے گا اور اس کو دیکھیے گا، آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں یہی بات ہر جگہ کے اوپر نظر آئے گی۔ اب سر آیات مبارکہ کی طرف آئیے گا کہ صحابی کی تعریف کیا ہے جو ہمارے اکابرین نے کی ہے۔ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو وہ صحابی ہے۔ چھوٹا سا سوال، خواب میں کسی کو حضور مل جائیں تو صحابی تو نہیں بنے گا۔ اس لیے صحابی کی ڈیفینیشن پیٹ ہمارے بزرگوں نے کر دی ہوئی کہ وہ جی سر کی آنکھوں سے دیکھے، سر کی آنکھوں سے دیکھے، جاگتے ہوئے دیکھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور وہی لوگ ہیں جو اس دائرہ کار میں داخل ہو چکے ہیں۔ کوئی نیا بندہ دیدار رسول کے بعد بھی شرف صحابیت سے مشرف نہیں ہو سکتا۔
باقی اس کا بہت بڑا مقام ہے جس کو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو۔ ابن حجر عسقلانی شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحابہ جلد اول صفحہ 7 پہ لکھتے ہیں، مومنوں میں سے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، آپ کی مجلس میں داخل ہوا، مجلس طویل ہو یا چھوٹی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی نے 2 منٹ بھی حضور کی مجلس دیکھی ایمان کی حالت میں، 2 منٹ بھی دیکھی، وہ ساری کائنات سے صحابی ہونے کی وجہ سے افضل ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جنگ میں شریک ہوا یا نہ ہوا، جس نے صرف دیکھ لیا اگرچہ مجلس بھی نصیب نہیں ہوئی، صرف دیکھ لیا یا کسی عارضہ کی وجہ سے نہ دیکھ سکا، مثلا نابینا تھا، مثلا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے اور حضور نے بعض اوقات آپ کو اپنا امیر بھی بنایا جب آپ نے مکہ چھوڑا، کہیں اور تشریف لے گئے تو نابینا صحابی کو بھی اپنی مسند کے اوپر بٹھایا کہ ان تمام امور کے میرے جانے کے بعد ذمہ دار تم ہو۔ تو اب اگر وہ آنکھوں سے دیکھنے کی ہی صرف شرط ہو تو پھر تو جو نابینا ہے انہوں نے تو حضور کو نہیں دیکھا، لہذا یہ ساری تعریف آ گئی۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، مومنوں میں سے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل ہوا، مجلس طویل ہو یا چھوٹی ہو، آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا یا نہیں، جس نے صرف دیکھ لیا اگرچہ مجلس بھی نصیب نہیں ہوئی یا کسی عارضہ کی وجہ سے نہ دیکھ سکا جیسے آپ کے نابینا صحابی تھے، تو یہ سارے کے سارے حضور کے صحابہ ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان لوگوں کے لیے قرآن نے صحابی کا لفظ استعمال خود کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ کے جو پیروکار ہیں ان کے لیے قرآن نے حواری کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو سورہ فتح میں اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ایک مثال بیان ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ذرا ترجمے میں غور کرتے رہیے گا تو آپ فریش میرے ساتھ رہیں گے۔ محمد الرسول اللہ، محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اور یہی وہ پہلا کلمہ ہے مسلمانوں کا جو پہلا کلمہ طیب کہلاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ جو محمد الرسول اللہ کے الفاظ ہیں پہلے کلمہ میں وہ قرآن سے لیے گئے، اور جو لا الہ الا اللہ کے ہیں وہ بھی قرآن سے لیے گئے۔ اس کو ملا کے کیا بنا دیا گیا؟ پہلا کلمہ۔ اگر کوئی بندہ چیلنج کر دے جی کہ پہلا کلمہ تم اپنا پورا دکھاؤ کہیں قرآن سے جس کو تم نے پہلا کلمہ بنا دیا ہوا ہے، تو ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ پہلا کلمہ ہم نے سارے کا سارا ایک جگہ پہ لکھا ہوا قرآن سے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب پڑھائی لکھائی کا رواج عام نہیں تھا، تو ہمارے لوگوں کو چند اذکار دے دیے گئے جن کے اوپر اسلام کی فکر کی پوری بنیاد تھی۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ پیارا کلمہ بن گیا۔ اس کو تاریخ میں مشہوری کس ٹائٹل سے مل گئی؟ کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ اس کے اوپر کسی سے بحث اور جدال اور مباحثہ مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ 6 کلموں کا انکار بھی کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ان کے انکار سے وہ کافر نہیں ہو جاتے، کیونکہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ 6 کلموں کا جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ ہاں 6 کلموں کے اندر جو لکھا ہے اس کا تو کوئی نہیں انکار کر رہا، اللہ ایک ہے، کوئی انکار کر رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کوئی انکار کر رہا ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر ان کی ورڈنگ کا کوئی انکار کرتا ہے تو ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ 6 کلمے کسی جگہ پہ اسلام میں باقاعدہ لکھے ہیں، بلکہ سکیٹرڈ اور بکھری ہوئی تعلیمات کو کیا کر دیا گیا؟ اکٹھا کر دیا گیا، اور ان چیزوں کا بیان کیا جانا بہت ضروری ہے، ورنہ تو ہمارے نکاح میں کلموں کے بغیر نکاح بھی ہم مکمل نہیں سمجھتے۔ ہم جب نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو لوگوں کو کلمے نہ پڑھائیں تو پھر بھی مسئلہ ہے۔ اچھا پڑھا دیں تو بعض جگہ پر لبرل لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کلمے کہاں سے لے آئے آپ؟ ایک جگہ پہ نکاح میں ایسی ہی بات ہوئی، میں نے کلمہ پڑھایا تو انہوں نے کہا یہ کلمہ کہاں لکھا ہوا ہے جو آپ مجھے پڑھا رہے ہیں؟ تو پڑھانا نہ پڑھانا یہ بھی ایک جو ہے نا وہ نئی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو ان کلموں کے بارے میں ہمارا کنسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ کلمے 6 ہیں، 8 ہیں، 10، اگر 6 کلموں کو بھی آپ کھولیں نا یہ 50 کلمے بنتے ہیں۔ کلمہ کا معنی کیا ہے؟ سینٹینس۔ تو لا الہ الا اللہ ایک سینٹینس ہے، محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک سینٹینس ہے۔ اچھا کتابوں میں کلمہ لکھا ہوا تھا، کلمہ شہادت، یہ جو کتابیں PCTV کی کمپائل ہوئی، وہاں جو ہے وہ وحدہ لا شریک لہ کے الفاظ نہیں لکھے گئے، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ باقاعدہ حوالے کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ تو کوئی بندہ کورٹ میں چلا گیا، اس نے کہا جی انہوں نے کلمہ بدل دیا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ویڈیو بھی بنی ہوئی، بڑی وائرل ہوئی، لوگوں نے بڑی گالیاں نکالی، کتابیں کس نے کمپائل کی، حالانکہ یہ کلمہ وحدہ لا شریک لہ کے بغیر بھی بخاری مسلم میں موجود ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ بھی سیاہ ستہ میں موجود ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ بھی باقاعدہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو میری اس بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو جب دوسری بات نہیں بتائی جاتی تو انریسٹ پیدا ہوتا ہے سوسائٹی میں، اور اس کے اوپر باقاعدہ ہمارا جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھے وہ کوٹ بھگتے رہے سیکٹری کے ساتھ باقاعدہ کہ کلمے کا انکار ہو گیا۔ پھر باقاعدہ سے وفاق نے اور صوبوں نے اعلامیہ جاری کیا، علماء کا متفقہ اعلامیہ کہ یہ کلمہ لکھنے والے غیر مسلم نہیں ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ پھر نوٹیفیکیشن آیا کہ یہ دونوں جو کلمے ہیں ان میں سے کوئی بھی لکھ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن لوگوں کو بات کتنی پتہ ہوتی ہے عمومی طور پر؟ ایک پتہ ہوتی ہے تو دوسری بات ہو جانے کو وہ عموماً سمجھتے ہیں یہ ٹھیک بات نہیں ہے، لہٰذا یہ کنسیپٹ آپ کلیئر کریں۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ تیسرا کلمہ تمجید، آگے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت۔ اچھا، اب یہ بھی مختلف الفاظ میں آپ نے ایک حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم کی، حضور نے فرمایا جس نے پڑھا سبحان اللہ وبحمدہ 100 دفعہ تو اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے۔ اب اس کے الفاظ کو بھی یہاں لے لیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے، اس کے الفاظ کو بھی، لا حول ولا قوہ کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جنت کا ایک چابی کلمہ ہے، جنت کا چابی، اس کو بھی اس کا کیا بنا دیا گیا؟ تو یہ سارا ملا کے کیا بنا دیا گیا؟ ایک کلمہ بنا دیا گیا۔ اور جو دوسرا کلمہ ہے وحدہ لا شریک لہ، اس کی باقاعدہ حدیث میں فضیلت ہے کہ جس بندے نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کھول دے گا، وہ جس میں سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ تو اب آگے جتنے کلمے ہیں یہ سارے آپ انہی کو اسی پر قیاس کر لیں۔ چوتھا کلمہ اور اس کے بعد پانچواں کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا او خطا سرا و علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب، یہ مختلف احادیث مبارکہ ثابت ہیں۔ ایک اور بڑا عظیم کلمہ ہے جسے ہم عمومی طور پر معروم رہتے ہیں، اور وہ اس پانچویں کلمے کے آپ سمجھ لیں کہ متبادل ہے، اور وہ ہے سید الاستغفار۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک، اس کے بارے میں باقاعدہ سے حضور کی حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ کلمہ صبح پڑھتا ہے اور شام تک مر جائے وہ جنتی، اور جو شام کو پڑھے اور صبح تک مر جائے تو وہ جنتی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو بھی پڑھا جانا چاہیے۔ اب چھٹا کلمہ ہے، وہ بھی بہت ساری چیزوں کا ملاپ ہے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی باتوں سے؟ آپ 50 باتیں ساتھ ایڈ کر لیں۔ اردو میں اگر سمجھے تو کیا کیا، اللہ میں کہیں آگ میں جل کے مر جاؤں، یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضور دعا مانگا کرتے تھے اللہ مجھے بچا لے کہ میں کہیں آگ میں جل کے مر جاؤں، میں ڈوب کے مر جاؤں، میں گر کے مر جاؤں، میں فتنہ دجال میں پھنس جاؤں، جتنی بھی باتیں ہیں، میں بدعت کے اندر چلا جاؤں، اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ تو اس کے آگے ساری باتیں لگا کر اس کو کتنا کلمہ بنا دیا گیا؟ چھٹا کلمہ۔ تو چھٹا کلمہ اگر کوئی 10 لفظ کا اضافہ بھی کر لے تو وہ کفر نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لیے 6 کلمے ہمارے ایمان اور کفر کا معیار نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائے ہیں یہ کوئی پڑھے تو بالکل سنت کے قریب ہے، کیونکہ یہ سارے الفاظ کہاں سے ثابت ہیں؟ یا قرآن سے یا حدیث سے۔ لیکن کوئی انکار کرے تو اس کو ٹھوک نہ دیا جائے کہ یہ تو اسلام کا منکر ہو گیا ہے، ایسی بات نہیں۔ تو محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، والذین اور جو لوگ ہیں معہ میرے حبیب کے ساتھ ہیں، ان کی شان یہ ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر شدید ہیں، اور رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہیں۔ تراہم، تو ان کو دیکھے گا رکعا سجدا، رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، ورضوانا، اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں پر علامتیں ہیں، من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر علامتیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ جو مثال ہے صحابہ اکرام کی یہ تورات میں بھی ہے، ومثلہم فی الانجیل۔ اب یہاں دیکھیں نا، قرآن ریفرنس دوسری کتابوں کا دے رہا ہے یا نہیں؟ یہ بھی تحقیق کا ایک معیار ہے۔ حالانکہ قرآن جب آیا تو وہ کتابیں کینسل ہو گئیں، منسوخ ہو گئیں، لیکن قرآن اس کا حوالہ دے رہا ہے کہ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی پتہ کیا چلا کہ آج اگر یورپ اور کافر ہماری قرآن کتاب کو جلاتے ہیں
عموماً ہر آئے روز مسئلہ بنتا ہے نا، ہمیں قرآن کی اوریجنل تعلیمات جو ان کے حوالے سے ہیں ان تک پہنچانا یہ اسکالرز کی بہت بڑی ذمہ داری۔ ہم صرف یہ جذبات میں نہ آئیں کہ انہوں نے غلط کیا، یقیناً انہوں نے غلط کیا ہے اور بہت بڑا بلنڈر کیا ہے، لیکن ذمہ داری بڑھ گئی۔ ذمہ داری کیا بڑی کہ ان کو بتلایا جائے ان کتابوں کو مانے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن نے جہاں اچھی بات نظر آئی ہے تو قرآن نے دوسری بات کا بھی کیا دیا ہے، حوالہ۔ تو جو کتابیں کینسل ہو گئی ہیں قرآن نے ان کا بھی حوالہ دیا ہے۔ تو وہ مثال کیا ہے، کزرع، صحابہ کرام کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے۔ آپ کھیتی کو ذہن میں لائیں، کسی کا باغیچہ ذہن میں لے آئیں۔ کھیتی اگر سمجھ نہ آئے تو پہلے کھیتی سے مراد ہے گندم کی کو فصل ہو جائے، چاول ہو جائے، گنا ہو جائے، یہ کھیتی ہے۔ آپ ایک کسان کو دیکھیں تو وہ پہلے زمین کیا کرتا ہے، ہموار کرتا ہے، اس کو اس قابل بناتا ہے کہ یہ زرخیز بنے، اس کے اندر جو بیج لگایا جائے وہ تناور درخت بنے۔ تو پہلے وہ زمین بناتا ہے، زمین کے بعد وہ بیج بوتا ہے، پھر اس کا ہر لمحے خیال رکھتا ہے۔ پھر جب بیج بوتا ہے تو کچھ عرصے بعد وہ کیا نکلتی ہے، کومپل نکل آتی ہے۔ وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو اپنی جو بنیاد ہے اس کو مضبوط کر دیتی ہے، پھر ایک بہت بڑا وہ درخت بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ کو کھیتی ہو جیسے گندم کی ہے، دانہ ایک بویا تھا، اوپر نکل آیا سٹا، اس ایک سٹے کے اندر دانے کتنے ہیں، 100، اور ایک کے اوپر پھر ایک نہیں سٹا نکلتا بلکہ زیادہ نکلتے ہیں، ہر ایک کے اندر دانے ہیں۔ یہ پوری مثال دینے کے بعد فرمایا کہ جو کھیتی والا ہے وہ جب اپنے باغ کو جوبن پہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے واہ میری محنت رنگ لائی ہے، لیکن اس کو دیکھ کر جو حاسد لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر کھیتی اور کھیتی والے کے لیے نفرت بھی، حسد بھی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ان کو حسد کی آگ میں جلنے دو، یہ میرے حبیب کی لگائی ہوئی کھیتی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک پورا باغ اور جوبن بن کر حضور کے سامنے، حضور ان کو ساری باتیں بتا رہے تھے۔ کزرع، صحابہ کی جو مثال ہے وہ کھیتی کی طرح ہے، اخرج شطأہ، جس نے نکال لی اپنی باریک سی کومپل، فآزرہ، پھر مضبوط کیا اسے، فاستغلظ، پھر وہ خوب موٹی ہو گئی، فاستویٰ، پھر سیدھی کھڑی ہو گئی، علی سوقہ، اپنے تنے پر۔ یہ جو آپ کی پنڈلیاں ہیں نا ان کو عربی میں بھی سوق کہتے ہیں، بازار کو بھی عربی میں سوق کہتے ہیں، اور اس کی جمع اسواق ہے۔ کافر اور مشرکین حضور کے اوپر اعتراض کرتے تھے یہ کیسا نبی ہے اللہ کا اور مسلمانوں کا جو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، ہم ایسے نبی کو نہیں ہے نا جی، یمشی فی الاسواق۔ تو سوق کس کو کہتے ہیں، نو سوق پنڈلی کو، اور پھر بازار کو بھی کہتے ہیں۔ بازار اور پنڈلی کا آپس میں رشتہ کیا ہے، انسان بازار میں چلتا ہے اس وجہ سے وہ سوق ہے، اس کی جمع کیا ہے، اسواق ہے۔ تو فاستویٰ علی سوقہ، پھر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی اپنے تنے پر۔ یعجب الزراء، وہ جو کھیتی ہے وہ کتنی ہی اچھی لگنے لگتی ہے، الزراء، کاشتکاروں کو، کاشتکاروں کو وہ کتنی پیاری لگتی ہے، لیکن لیغیظ بہم الکفار، کافر جو ہیں ان کے دل جل جاتے ہیں، وہ غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان کو ان کی آگ میں جلنے دیں، اور جو کاشتکار ہیں وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے رہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں ان میں سے کس کا، مغفرۃ و اجرا عظیما، بخشش کا بھی اور بہت بڑے اجر کا بھی۔ اب میں نے اسی کے اندر ہی لکھا ہے اور ود ریفرنس لکھا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے صفحہ نمبر 203، اس کو بھی سن لیں۔ اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے، یہ کون کہہ رہا ہے، شہنشاہ بغداد کہہ رہے ہیں، جن کی ہم 11ویں کرتے ہیں، جن کے ساتھ اہل سنت محبت کا دم بھرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کرام کے باہمی اختلافات پر بحث و مباحثہ نہ کیا جائے۔ اس کے بعد صحابہ کرام 3 طرح کے ہیں جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون، وہ صحابہ جو ابتدا میں مسلمان ہوئے، اور یہ تقریباً 40 کے قریب لوگ ہیں جن کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے، من المہاجرین والانصار، اور کون ہیں، مہاجرین ہیں، اور جنہوں نے ویلکم کیا وہ انصار۔ تو 3 طرح کے صحابہ ہو گئے، سابقون الاولون اور مہاجرین، اور لیکن سارے صحابیت میں برابر ہیں۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے پھر ان کی بعد میں پیروی کی، اس سے مراد ہے بعد میں آنے والے صحابہ بھی اور تابعین بھی، جنہوں نے ان کی کیا کی،
ان کی شان کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے، اچھا جب غور کی بات ہے، اگر سمجھ نہ آئے تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہونے کی بات فرما رہا ہے وہ میرے اور آپ کے موضوع بحث کیسے ہو سکتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان فرما دیا؟ رضی اللہ عنہ۔ اب یہ اگر نفرت والا کلمہ آپ نہ سمجھے تو یہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی مجلس ہوتی ہے اہل بیت کے ذکر کی اور وہاں صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے تو خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہاں بیٹھنا چاہیے یا نہیں۔ اہل بیت اطہار کی محفل میں بیٹھنا، آپ کا ذکر خیر سننا، یہ عین ایمان ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر وہ شخصیات جن کو قرآن نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ، ان کو کسی مقام پر برا نہ کہا جائے، کسی بھی مقام پر ان کو برا نہ کہا جائے۔ باقی ایفیلیشن اپنی ہے، کسی کی اگر ایفیلیشن کسی کے ساتھ ہے، وہ صحابہ کو برا نہیں کہتا تو ہمارا اس کے ساتھ اس لیول کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اما عائشہ کو برا نہیں کہتا، اگر کوئی صحابہ کرام کو گالیاں نہیں نکالتا تو ہمارا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، یہ کتنا بڑا اللہ کا اور وعدہ ہے، اللہ راضی بھی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اور تجری تحتها الانہار، ان جنتوں کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور کتنی دیر وہاں رہیں گے؟ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یہ حضور کے صرف صحابہ کی شان ہے، کسی عام نمازیں روزے رکھنے والے کی بات نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، پوری کی پوری سورہ توبہ آیت نمبر 100 ہے۔ تو اس میں السابقون الاولون، مہاجرین و انصار، ان کی اتباع کرنے والے، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے بھی راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا فرما دی۔ تو جنتی لوگ جن سے اللہ راضی ہے، وہ لوگ، اور جن کے لیے اللہ نے کامیابی کا اعلان کیا ہے، ہماری زبانوں پہ کبھی بھی ان کے نقائص نہیں ہوں۔ دیکھیں یہ ہے نو گو ایریا، آپ اس ایریے کے اندر جائیں گے خود خراب ہوں، اپنا ذہن خراب ہوگا، کیونکہ جو اکابرین نے مسائل سیٹ کر دیے ان کے اندر ہمیں کوئی نئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان غنی کا الگ سے ذکر آ رہا ہے جی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو بیعت کر رہے تھے آپ کی تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا۔ اچھا کون کون لوگ تھے وہ جن سے اللہ باقاعدہ راضی ہوا؟ یہ کتنے تھے؟ یہ 1400 تھے۔ اس لیے جو کیٹیگرائزیشن کی ہے نا اہل سنت کے بزرگوں نے، وہ قرآن کی آیات اور حدیث کو مد نظر رکھ کے کی ہے، یہ الگ سے 1400 کا ذکر آ گیا۔ اللہ راضی ہو گیا مومنین سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی درخت کے نیچے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کو معلوم تھا اس کا جو ان کے دلوں میں تھا، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کے اوپر سکون نازل فرمایا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام عطا فرمایا ایک قریب آنے والی فتح کا۔ اور وہ فتح کیا تھی؟ یہ صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری میں، اور 2 سال بعد ایک بہت بڑی اللہ نے فتح دی، وہ فتح کیا تھی؟ فتح مکہ تھی۔ بعض کا مفسرین کا موقف ہے کہ یہاں فتحً قریبہ کی بات ہے تو یہ فتح مکہ ہی مراد ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے یہ بعد کی فتوحات ہیں جو ٹوٹلی اللہ نے مسلمانوں کو دی ہیں۔ روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، سپر پاورز افریقہ ایشیا تک اسلام کا پیغام پہنچا، اور آٹومن امپائر تک 624 سال حکمران رہے۔ یہ 1921 کی غالباً بات ہے جب یہ سلفیت آئی اور وہ مصطفیٰ کمال عطا ترک آیا، خلافت ختم ہوئی۔ یہ ساری کی ساری فتوحات پوری دنیا پہ حکمرانی، یعنی معلوم 3 براعظموں پہ مسلمانوں کی حکمرانی، تو اس سے مراد یہ فتوحات بھی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور اللہ نے انعام فرمایا مغانم کثیرہ، بہت ساری غنیمتوں کا، اللہ نے غنیمتیں بھی عطا فرمائی، یاخذونہا، جو وہ حاصل کریں گے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ بڑا غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ نے اور بھی تم سے غنیمتوں کا بہت ساریوں کا وعدہ فرمایا ہے، تاخذونہا، جن کو تم حاصل کرو گے۔ تو یہ 2024 میں بھی تو ہو سکتی ہیں جی، یہ 100 سال بعد بھی تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ایمان کا معیار وہی ضروری ہے جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا۔
اس میں دنیاوی مفادات نہ ہو. یہ فیوچر کا صیغہ استعمال ہوا ہے. پہلے فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں مغانم کثیرہ بہت ساری مال غنیمتیں دی ہیں, اور یہاں فرمایا جا رہا ہے وعدکم اللہ, اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مغانم کثیرۃ تاخذونہا, ان بہت ساری مال غنیمتوں کا جو تم لوگے. تو وہ مال غنیمت آج تو سب سے بڑی یہ ہے کہ جو کفر ہے اس کو اسلام میں بدل دیا جائے, اور جو کافر ہیں وہ حالت اسلام میں آ جائیں. یہ بہت بڑی غنیمت ہوگی جو مسلمانوں کو یہ ایسٹ مل جائے گا. اور پھر اللہ نے ایک اور بھی وعدہ فرمایا, فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ, تو اس نے جلدی عطا فرما دی بہت ساری چیزیں تمہیں, وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ, اور اللہ نے ظالم لوگوں کا ہاتھ تم سے روک لیے. آج بھی اس اللہ کے اس فضل اور رحمت کی ضرورت ہے کہ کافروں کا جو ہاتھ ہے وہ اللہ ہم سے کیا کر لے, روک لے. دیکھیں نا غزہ, فلسطین, کشمیر, مسلمانوں کے حالات دیکھیں تو ان کا ہاتھ ابھی رکا ہوا نہیں. کتنا پیارا قرآن کا رب و رجا ہے کہ اللہ فرما رہے اللہ نے روک لیے ہیں لوگوں کے ہاتھ انکم, تم سے, تمہارے گریبانوں میں آ جائیں, اللہ نے ان ہاتھوں کو روک لیا ہے. اور جب دعا مانگا کریں تو یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ عالم کفر کے ہاتھوں کو مسلمانوں کو گریبانوں سے دور فرما دے. جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور اپنا مال خرچ کیا ہے, جنہوں نے مشکلات برداشت کی ہیں, یہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے جو بعد والے ہیں, وہ درجے میں کم ہیں اور یہ درجے میں زیادہ ہے. اس کا باقاعدہ ذکر سورۃ الحدید میں فرمایا ہے, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں, وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جبکہ وارث اللہ ہی ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا. اور فرمایا لا يستوی, ترجمہ کیا بنا, برابر نہیں ہو سکتے, منکم, تم میں سے, وہ لوگ, من انفقا, جنہوں نے خرچ کیا, من قبل الفتح, فتح مکہ سے پہلے, وقاتلا, اور قتال بھی کیا, اولئک اعظم درجہ, ان کا درجہ بہت بڑا ہے. کن سے؟ من الذین, ان لوگوں سے, انفقوا من بعد, جنہوں نے بعد میں خرچ کیا, وقاتلوا, اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں قتال بھی کیا. یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو. لیکن کلن وعد اللہ الحسنی, اور یہ سارے کے سارے وہ ہیں وعد اللہ الحسنی, جن سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا. سارے کے سارے وہی ہیں جن سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اس کو خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے اور بھی فرمایا سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 اور 8 میں, وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں. جب صحابہ کا ڈیفرنس آف اوپینین ہوا نا کسی بات پہ, تو اپنی اپنی رائے دینے لگے, حضور یہ کر لیں, حضور یہ کر لیں, حضور یہ کر لیں. اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا, یہ جان لو, أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, تمہارے اندر کون ہے, اللہ. اچھا وہاں کیا تھا, محمد رسول اللہ, یہاں کیا ہے, أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ. تو یہ رسول اللہ اور رسول اللہ گرامیٹیکلی, وہاں کچھ اور بن رہا ہے, سبجیکٹ کی حالت میں ہے, اور یہاں جو بن رہا ہے یہاں آبجیکٹ کی حالت میں ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے, مفعول منصوب ہوتا ہے, تو یہاں یہ اس سینس میں ہے. لو یطیعکم, بھائی کام تمہارا بنتا ہے میرے نبی کی اطاعت کرو. لو یطیعکم, اگر میرا حبیب تمہاری اطاعت کرنے لگ جائے, فی کثیر من الامر, بہت سارے معاملات میں, لعنتم, تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. میرا حبیب اگر تمہاری اطاعت کرنے لگ جائے تو مشکل میں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ باپ بیٹے کی بات مانے چھوٹے کی, یا بیٹا باپ کی بات مانے. سکون اور بقا کس میں, بیٹا باپ کی بات مان لے. یہ قرآن سے جو ہے وہ مفہوم اخذ ہو رہا ہے. اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں تو دیکھیں نا, باپ تو بچے کا جو فیوچر ہے اس کے بارے میں بہتر سمجھتا ہے, بیٹر فیوچر کے بارے میں بہتر سمجھتا ہے. مشاورت کا دروازہ ہمیں بند نہیں کرنا چاہیے. بچوں کے سامنے اور بچیوں کے سامنے مشاورت کا دروازہ بند نہیں کرنا. ہر معاملے میں مشاورت ضرور کریں جو بچوں سے کنسرن رکھتی ہو, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر آپ فیصلہ کریں. میں ابا ہوتا ہے جی, اماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے, یہ بتانا کس نے ہے, یہ تو باپ نہیں بتانا ہے. اس لیے آج ایک ایسے دیکھیں نا جی, اسلام بڑا واضح طور پر ذہن میں یہ بات ڈال دیں, کوئی سائنسی تعلیم ایسی نہیں ہے جس کا اسلام مخالف, ایک چیز کا بھی اسلام مخالف نہیں. اچھا جادو سیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا توڑ کیسے ہوگا اگلے کا, جس کو ہو گیا ہے. اچھا میں چونکہ اس شعبے سے وابستہ ہوں نا, یقین کریں سر, لوگ روتے ہوئے آتے ہیں, میرے پاس نہیں ہے, میں کیوں انہیں داؤ لگاؤں جی, زعفران بھی لے آئیں, وہ فلاں چیز بھی لے آئیں, کرتے ہیں لوگ, وہ کالے بکرے کی سیریاں بھی لے آئیں. بھائی یہ کیمسٹری, فزکس, بایو کی طرح یہ بھی ایک پورا علم ہے,
اور اگر انسانوں کی ویلفیئر کے لیے کوئی سیکھے، یقین کرے جتنے دکھی لوگ ہیں آپ کو دعائیں دیں گے، آپ جنت میں جائیں گے۔ علم تو سارا سیکھنا ضروری ہے، دیکھیں نہیں سود حرام ہے جی، کامرس اور کاؤنٹنگ کیا سیکھنا حرام ہے جی؟ کبھی بھی حرام نہیں ہے، آپ وہ سیکھیں گے تو آپ اس کا توڑ کر سکیں گے۔ کوئی نالج ایسا نہیں ہے کہ جس کے سیکھنے پہ شریعت نے پابندی لگائی، کوئی فزکس، کیمسٹری، بایو، 500 علوم اور بھی آ جائیں نا، اسلام کسی کا بھی مخالف۔ اسلام کا صرف ایک ہی ماٹو ہے کہ جو میں اخلاق تمہیں سکھانے آیا ہوں وہ تم سیکھ لو۔ اور قرآن تو ہر گھر میں ہو، ہر گھر میں پڑھیں لوگ، لوگوں کا تربیتی نصاب ہونا چاہیے۔ ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن سے ایسوسیٹ رکھنے کے لیے بہت سارے ٹول اپنائے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ پورے نہیں ہو سکے۔ مثلا لوگ حفظ کرتے ہیں، قرآن سمجھ تو نہیں نہ پا رہے، حفظ حالانکہ کتنا جان جوکھوں کا کام ہے، پتا پانی ہو جاتا ہے حفظ کرتے ہوئے اور اس کو مینٹین رکھتے ہوئے۔ تراویح میں دیکھیں نا 20 رکعتیں کھڑے ہو کر سارا دن روزہ رکھ کے شام کو تراویح کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اتنے مشکل کاموں کے بعد بھی قرآن فہمی کا عمل سوسائٹی میں پورا نہیں ہو۔ بہترین کام ہے جی اس پچھلی حکومت کا جنہوں نے ترجمہ قرآن لازم کیا، باقی کام اپنی جگہ پہ، کسی کا غلط صحیح کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں، لیکن اس کو بھی جو ہے وہ سیاست کی نظر کر دیا گیا۔ کچھ ظالم پبلشر لوگ ہیں کو سلیکٹڈ جو آیات ہیں وہی چھاپ کے دیے جا رہے ہیں، حالانکہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یہ دو پوری صورتیں 11ویں میں شامل ہیں، بقرہ اور آل عمران۔ 2.5 پاروں کی بقرہ ہے، 200 آل عمران ہے، اور آگے انفال اور توبہ بھی ہیں، تو اتنے کریڈٹ عارضی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ہر روز 45 منٹ کی کلاس ہو ویکلی، پوری 7 کلاسیں، اور پھر آگے چلے گا۔ اچھا اس میں منتھلی ٹیسٹ میں اس کو شامل نہیں کرتے، پورے کالج کو ایک ہال میں اکٹھا کر دیتے ہیں، بچے پڑھاؤ، اور وہ بھی 0 پیریڈ میں 8 سے لے کر 8:30۔ میں بھگت رہا ہوں نا ان چیزوں کو، تو اچھا کام ہے لیکن اس کو اچھائی میں آگے لے جایا نہیں گیا۔ تو سر نے جو بات کی نا کہ اس کے ذہن میں کیوں نہیں آ رہا، بھائی ذہن میں کھڑکی بچپن سے کھولنی کہ بھائی یہ کام سیکھنا ہے۔ قرآن کا صرف ماٹو یہ ہے کہ میں اخلاقیات تمہیں سکھانے آیا ہوں، اور اس کو کیا کر لو، سیکھ لو۔ حضور کی فرمان کیا ہے؟ انما بعثت معلم، اور ایک حدیث مبارکہ میں اس لیے آیا ہوں لأتمم مکارم الاخلاق۔ اور آپ اندازہ کریں جناب کہ یورپ کتنا ترقی پہ چلا گیا، ہم ان سے سالہ سال آئی ٹی اور مختلف چیزوں میں پیچھے ہیں، لیکن آج بھی دیکھیں وہ چاند پہ بھی پہنچ گیا، وہ کیا کیا ہمیں نہیں دے رہا، لیکن آج بھی وہ اسلامیات کی جگہ پر اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ ایتھکس۔ اسلامیات کی بیک پہ کون سا پیپر ہے؟ ایتھکس۔ آپ کے ہر لیول پہ بچہ ایتھکس پڑھتا ہے، ہزاروں پیپر بورڈ میں ہوتے ہیں، کرسچن پڑھتے ہیں، مسلمان تو قرآن پڑھتے ہیں۔ سر وہ ایتھکس رکھنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پہنچنے کو تو چاند پہ بھی پہنچ گئے ہیں، لیکن جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ایتھکس، مینر، اخلاقیات، تو ان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہ بات 100 سال پہلے کہی تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، فکر اپنی صحیح نہیں کر سکا، باقی کرنے کو دیکھیں نا، پہلا اب بڑا کمپیوٹر دیکھیں نا، UET عجائب گھر میں پڑا ہے، ایک کوٹھے کے اندر پڑا ہے CPU، اور ایک کوٹھے کے اندر پڑا ہے اس کا دوسرا نظام، اور آج دیکھیں اتنا سارا موبائل، اس کے بعد کی ٹیکنالوجی کون سی ہے؟ تو اسلام میرے بھائیو کسی چیز کا مخالف نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ تعلیمیں 2 ہوتی ہیں، بچے کو دین پڑھانا یا دنیا، اس کا رانگ کنسیپٹ ہے۔ مدارس بالکل زوال کی طرف جا رہے ہیں، کیوں؟ ماڈرنزم ان کے اندر نہیں آ رہا۔ اور دیکھیں نا لمز، کامسیٹ، نسٹ، فاسٹ کہاں پہنچ گئیں، لاکھوں روپے فیس ہے۔ ابھی میرے دوست بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ بیٹے کو MBA کروانا چاہتے ہیں، وہ کامسیٹ کی لاکھوں روپیہ فیس ہے، صرف ایک MBA کی لاکھوں روپیہ۔ گو کہ اس کی پہلے صف کے لوگ اٹھائے جائیں گے اور اعلیٰ جگہوں پر بھی چلے جائیں گے، وہ لاکھوں ہی کمائیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اخلاقیات کون سکھائے گا؟ جتنا مدرسہ زوال کی طرف ہے نا ایکسٹریمزم پہ جا کے، اتنا ہی یونیورسٹیز بھی ایکسٹریمزم پہ جا کے زوال کا شکار ہیں۔ یہ اصل میں کب ہوگا؟ جب ایک ہی فیز میں آ کے انسانوں کی بھلائی کے لیے علوم و فنون کو آگے بڑھائیں گے۔ جی ایسے ہی بس مسلمان سر پیچھے ہیں، اور ہماری جو تباہی کا سوچا گیا ہے نا، وہ ایسے نہیں سوچا گیا جیسے لیبیا، مصر اور افغانستان کی تباہی کا سوچا گیا۔ ہماری تباہی یہی ہے جس میں ہم پڑے ہوئے، انریسٹ، انسرٹینٹی، غیر یقینی صورتحال، پتہ نہیں کی ہونا جی، پتہ نہیں کی ہونا جی۔
ہر حوالے سے، کیا سیاست، کیا معیشت، یہ ہماری بربادی کا بونا ہے جو بویا جا چکا ہے۔ اس سے کیسے نکلنا ہے؟ دیکھیں نا، برین ڈرین کو بھی انہوں نے کہا یہ بڑا پازیٹیو ہے، جو ہمارے وہ سیٹ اپ میں تھے نا وزیر اعظم صاحب، کیا کہا انہوں نے؟ کہنے برین سیٹ بھی اچھا ہے، پاکستان کے لیے نعمت ہے، کما کے پاکستان ہی بھیجیں گے، ایسی کھاواں گے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے صاحب، بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں اپنی ایفیلیشن سے ہٹ کے اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو سر آگے ہے آخری آیت، اب باقی خود پڑھیے گا، کہ جو لوگ صحابہ کو آج بھی اپنے ممبر پہ بیٹھ کر موازنہ کرتے ہیں فلاں ٹھیک فلاں غلط، اگر کسی صحابی سے کوئی بات ہوئی بھی تو لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ نے کرم فرما دیا اپنے نبی پر بھی، مہاجرین پر بھی اور انصار پر بھی۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ کرم۔ میری باتیں سمجھ آ گئی ہیں آپ کو؟ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں کوئی نیا دروازہ کھولتا ہے، جی ویکو جی وہ فلاں تو فلاں تھا، بھائی ہمارے بزرگ اس کا بھی فیصلہ کر گئے، اما عائشہ اور حضرت علی کی ہوئی جنگ، ہم کیا کہتے ہیں؟ زیادہ حق پہ حضرت علی المرتضیٰ تھے، اس کے لیے شیعہ بننا کو ضروری ہے؟ زیادہ حق پہ حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ اچھا حضرت عائشہ کیا تھیں؟ غلط تھیں، ہمارا جملہ یہ بھی نہیں ہے، اما عائشہ کم ٹھیک تھیں اور حضرت علی المرتضیٰ زیادہ ٹھیک۔ اچھا حضرت علی المرتضیٰ اور باقی جنگ ہوئی ہے امیر معاویہ کی، اچھا اس میں زیادہ ٹھیک کون تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ تھے، اس کے لیے کوئی شیعہ بننا ضروری ہے؟ کم ٹھیک کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ۔ اس لیے میں اس موضوع کو اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جب یہ مواقع آئیں تو لوگوں کے سامنے رکھا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اہل سنت کا منہج اور طریقہ کار کیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا جب ہمارا درس ہوگا تو کوشش کریں گے اہل بیت اطہار کو۔ جی بس یہ تھوڑی سی نیچے رہ گئی، جی ٹھیک ہے میں پڑھ۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ نے کرم فرمایا نبی پر بھی، مہاجرین پر بھی اور انصار۔ اچھا نبی بھی ہم معصوم ہوتا ہے، صحابہ معصوم نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اہل سنت کا یہ بھی اجماعی فیصلہ ہے کہ نبی کی شخصیت نو گو ایریا ہے، یہ نہ کہو جی میرے کو غلطی ہو گئی، یہ تو آدم کو بھی تو ہوئی سی، غلط بات ہے، انتہائی غلط بات ہے۔ ہمارا کام اور انبیاء کا وہ فعل جو اللہ کی قدرت سے، اللہ کی مشیت سے وقوع پذیر ہوا ہے، ہم اس کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ اور انبیاء معصوم ہیں، اس کے علاوہ کائنات میں اکارڈنگ ٹو اہل سنہ کوئی بھی معصوم نہ صحابہ نہ اہل بیت۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو برا بھلا کہا جائے، معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخی حقائق ہمارے سامنے ہیں، کچھ جنگوں کے واقعات جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، باقی چیزیں اللہ نے کرم فرما دیا نبی پر بھی، والمہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار پر بھی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، یہ غزوہ تبوک کا خاص طور پر وقت ہے۔ جی غزوہ تبوک میں سب سے زیادہ حضور کی خدمت میں مال کس نے پیش کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ہاں اچھا جو گھر کا سارا دیا تھا نا وہ جناب صدیق نے دیا تھا، تعداد میں کوانٹٹی میں زیادہ حضرت عثمان غنی کا تھا، لیکن گھر کے جس کو اپریشیٹ کیا گیا وہ یہ تھا، جس کو علامہ اقبال نے بھی اپریشیٹ کیا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول باز، اور صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول باز۔ تو یہ اس کی بات ہے سر۔ اور 3 صحابی ایسے تھے، کچھ صحابہ ایسے تھے جو غزوہ تبوک پہ نہیں جا سکے تھے، لوگوں نے ان کے بارے میں بھی کہا کہ جی یہ بھی تو نہیں گئے، اللہ نے ان 3 کے بارے میں فرمایا کہ میں نے خاص طور پر ان کی توبہ قبول کر لی، اور ان تینوں کے نام بھی تھے، وہ حضرت کعب تھے، مرارہ تھے اور حضرت ربیعہ تھے، 3 صحابی تھے جن کا قرآن نے باقاعدہ کہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، کتنے؟ یہ 3 تو جن کے بارے میں لوگوں نے کہا، اللہ فرما رہے یہ 3 تو وہ ہیں الذین خلفوا، جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ قرآن نے یہ بھی نہیں کہا جو پیچھے رہ گئے تھے، قرآن نے کیا کہا؟ جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، جو ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، اور مجہول فعل ذکر کیا ہے، ایکٹیو نہیں پیسو وائز ذکر کیا ہے، اور ان تینوں پر بھی اللہ نے کرم فرمایا الذین خلفوا، جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی۔ ظاہر حضور ناراض ہو گئے، بچا کیا ہے جی؟ تو وضاقت علیہم انفسہم، ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئیں، ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ وظنوا، اور انہوں نے سمجھ لیا اللہ ملجا من اللہ، کہ کوئی جا پناہ نہیں ہے اللہ سے الا علیہ، سوائے اللہ کے۔ اگلا جملہ سنیں، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کے اوپر کرم فرما دی، پھر اللہ نے توبہ قبول فرما دی، لیتوبوا، اور ایسی توبہ کی کہ وہ توبہ پر قائم رہیں،
اللہ نے ایسی توبہ ان کو توفیق دی. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول فرمانے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے. میرے بھائیو، اس تعلیم کو عام کرو، صحابہ کرام کی عزت اور تکریم کو عام کرو. دیکھیں نا، تاریخ میں پہلے جماعتیں بنی ہیں، سپاہ صحابہ بھی، سپاہ محمد بھی، لڑتے رہے، مرتے رہے، ہزاروں لوگ مرے، کیا رزلٹ نکلا؟ لوگوں کی بنائی ہوئی تھیں، بنتی رہیں، اپنے مقاصد لوگ لیتے رہے. ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت. ہمارا کسی ایسی دہشت گرد تنظیم سے پوری ہسٹری میں کوئی تعلق نہیں رہا کہ جو لوگوں کو جذباتی کر کے اپنے فوائد لیتے رہے. اس لیے اہل سنت کے منہج کو آپ ضرور فالو کریں، ان کو ضرور پڑھیں، خصوصاً ان دنوں میں صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا رویہ اور اہل بیعت کے بارے میں اہل سنت کا جو رویہ. اہل بیعت کے بارے میں بھی اہل سنت کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے 14 صدیوں سے، ہمیں اسی کو ہی فالو کرنا ہے.